بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حورین حنان میسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، کیونکہ زندگی کی توڑ میں بالکل اس طرح بیزی ہو گئے ہیں سب کے، کوئی ٹائم نہیں بچتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کیا جائے۔ نماز قرآن تو پڑھتے رہتے ہیں، وظیفے بھی اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں۔ ایک ویڈیو میں آپ کو ہر پرابلم کا سلیوشن ملے گا، ان پر عمل کر کے ہر کام آپ کا بنے گا۔ ہر جو مصیبت ہے، ہر مشکل جو حل ہوگی، جتنے مرضی آپ کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہو، لیکن ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہو رہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ اور صرف 5 یا 10 منٹ کی جو میں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ یہ میری 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر ہر قسم کا آپ کو جو ہے ہر مشکل سے نجات کا ملے گا۔ وظیفہ تو نہیں کہوں گی، جو دعائیں ہوتی ہیں نبی پاک کی بتائی ہوئی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام جو ہیں آسان کر دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے اس طرح مسلط بھی کر دیتے ہیں کام کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں لگتا کہ ہم کیا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں ذکر کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا اور ہر کام کے لیے بہتر ہے، آخرت کے لیے بھی۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم تو جانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا جو کتنی فضیلت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ میں بہت زیادہ لمبا نہیں بتاؤں گی، صرف ایک تسبیح آپ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ کے دیکھیں۔ تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کو ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کی مشکل آسان ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم پڑھ کے تو دیکھیں دل کے ساتھ، کبھی ہم نے اپنے مقصد کے بغیر پڑھنا ہی نہیں سیکھا، کیونکہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی مشکل ہوگی تو ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا۔ صبح کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی نماز میں کریں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی جو ہے وہ 100 دفعہ ہر روز پڑھیں۔ اس میں بھی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس لفظ میں کتنے منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح پہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی صرف 3 لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، ہمیں زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، تو کتنی دیر لگ جاتی ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ اگر ہم تقریباً 10 منٹ 15 منٹ جائیں نماز کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا، دنیا کے کام ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا۔ ہم خود نہیں جب بیٹھیں گے تو ہمارے بچے آگے سے کیسے بیٹھیں گے؟ ہم لوگ ادھر سے نماز پڑھی، اسلام پھرا، جان نماز کو طے لگائی اور بس اٹھ گئے کہ بہت بڑا ہم نے فرض ادا کر دیا جی، ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ جب بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرنا، عبادت ہی نہیں کرنی، کاموں کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہماری پریشانیاں بڑھائی جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ بیٹھ کے اللہ کے لیے ذکر کریں اور ٹائم نکالیں۔ ربی زدنی علما 11 دفعہ پڑھنا ہے، یہ ازمائی ہوئی بات ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچوں پہ ازمائی ہے۔ اگر آپ کا بچہ نہیں نہ پڑھ سکتا، جب وہ اسکول جانے لگتا ہے تو آپ 3 دفعہ، میں تو 3 دفعہ پڑھنے میں ہی ابھی 11 بار بہت زیادہ دفعہ ہے۔ اگر دل کے ساتھ پڑھیں گے نا تو 3 دفعہ آزما کے دیکھیں۔ میں نے اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتی ہوں، اور یقین جانیے دونوں فرسٹ آتے ہیں، ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں۔ آج تک کبھی میں نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ کوئی پوزیشن لے کے آئیں یا وہ پوزیشن ہولڈر بنے، نہیں۔ جب بھی وہ اسکول جانے لگتے ہیں میں ان کے اوپر 3 دفعہ دم کر کے دونوں بچوں کے اوپر دم پھونک دیتی ہوں، اور اگر بچوں کو اوپر دم کرنا بھول جاؤں تو وہ اسکول گئے ہوتے ہیں، پیچھے سے میں ذہن میں رکھ کے ان کو 3 دفعہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھ کے پھونک دیتی ہوں۔ آپ یقین جانیں اس قدر وہ ماشاءاللہ پڑھائی میں ہو گئے ہیں ذہین اور انٹیلیجنٹ، آپ خود حیران ہوں گے۔ یا شافی 100 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کی شفا دیتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے ان کاموں کے اوپر، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ایک لفظ ہے یا شافی، لیکن اس میں اتنی شفا ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ جب بھی کوئی بیمار ہو آپ 100 دفعہ پڑھ کے یا شافی بچوں پہ دم کر کے دیکھیں، اپنے آپ پر دم کر کے دیکھیں، جتنی مرضی بڑی بیماری ہوگی، جتنا مرضی بیمار ہوں گے، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یا شافی کا مطلب ہے شفا دینے والے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی شفا والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر کام میرے سے مانگو، ہر بات ہر مدد میرے سے مانگو، میں عطا کرتا ہوں۔ آپ مانگ کے تو دیکھیں، یا 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، دل سے پڑھیں، چاہے 1 دفعہ ہی دل سے پڑھ کے دیکھ لیں، آپ یقین جانیے آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح آپ کو شفا ملتی ہے۔ اس قدر اس میں شفا ہے کہ یا شافی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، ہر مشکل کا حل ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورۃ فلق 3 بار، سورۃ ناس، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری آیتیں آپ کو بتانے کے لیے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا 11 بار پڑھیں، ہر آیت اوپر اسکرین پہ آپ کے نظر آ رہی ہوگی، آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، کوئی زیادہ مشکل میں آپ کو نہیں بتا رہی
کہ آپ پورے 40 دن کوئی وظیفے کریں یا 30 دن یا مہینہ کچھ نہیں، صرف نماز کے بعد کوئی بھی چیز اپنا لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، خالی آزما کے دیکھ لیں، آپ کا ہر کام ہوگا، ہر کام میں مدد ہوگی۔ اس قدر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہوئی ہے، جو مرضی آپ ان میں سے ذکر اذکار کر کے تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ درختوں کے پتے، چرند پرند جو ہوتے ہیں، وہ پہاڑ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس ٹائم تسبیح کرتی ہے، ذکر کر رہی ہے، ہر ٹائم کرتی رہتی ہے۔ لیکن ہم انسان ہو کے جن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پڑھنے سے کچھ اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑے گا نا، ہمارے اپنے لیے یہ ساری دعائیں ہیں۔ اللہ مغفنی بھی لالک حرامی کا یہ آزمائی ہوئی آیت ہے، اس قدر اس میں ہے۔ اور استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، پورا پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل سے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ آزمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آزمانے کے لیے پڑھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اثر ہوگا، کیونکہ آج کل زیادہ وہ کہتے ہیں نا یہ وظیفہ کر لیں، آزما کے دیکھ لیں، آزمانے کے لیے نہیں، دل سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں۔ استغفار کے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو بہتر ہو۔ رزق کے دروازے، اولاد کی بندش، ہر قسم کی پریشانی، مشکل، لڑائی جھگڑے جو بھی ہو، وہ آپ استغفار پڑھ لیں، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ آزمانے کا تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم آزمانے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیں کتنی اس کی شان ہے۔ ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ نے یہ ساری آیتیں نازل کی ہوئی ہیں کہ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی جان پہ اتنا ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہم پڑھیں گے تو ہماری اولادیں بھی آگے سے پڑھیں گی نا، تو ہر ٹائم دعا مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے اور ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔